بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں آپ نے یہاں تک پڑھ رکھا تھا، اب شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ چوتھا سبق، تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، تو اب اس کی پہچان آپ یہاں پہ کریں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب ہر ایک کی تعریف بتا رہے ہیں۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک مرد۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، یعنی 2 کو بتائے، جیسے رجلانی 2 مرد۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، جیسے رجال بہت سے مرد۔ تثنیہ کے بنانے کا قاعدہ اب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ واحد کے آخر میں حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور بڑھا دی جائے، جیسے رجل سے رجالانی اور رجلینی۔ آپ نے اس قاعدے کے اندر آپ نے سمجھ لی۔ جمع کی 2 قسمیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس کا واحد کا وزن باقی نہ رہے، اور یہ جمع واحد میں تبدیل کرنے سے بنتی ہے، جیسے رجل کی جمع رجال۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس کا واحد کا وزن باقی رہے، اس کی پھر 2 قسمیں نکلی، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ پہلے تو جمع کی 2 قسمیں نکلی، پھر جمع سالم کی 2 قسمیں نکل رہی ہیں۔ جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور نون ما قبل مفتوح، حالت نصبی و جری میں جائے ما قبل مکسور اور نون مفتوح بڑھا دی جائے، جیسے مسلمون کی جمع مسلمون اور مسلمین ہے۔ جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھا دی جائے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن۔ نوٹ: جمع بناتے وقت واحد میں سے تثنیہ کی علامت غلطہ کو حذف کریں گے۔ سبق نمبر 5، جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہ پائی جائے، جیسے رجل، فرس، کتاب۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت پائی جاتی ہو، جیسے طلحۃ۔ تانیث کی 3 علامتیں ہیں، گولتا جیسے طلحۃ، قلنسوۃ، الف مقصورہ جیسے صغرا کبرا، الف ممدودہ جیسے حمرا بیضا۔ اور علامتیں پائی جانے کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی وہ ہے، یعنی وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہے، جیسے طلحۃ، صغرا، حمرا۔ مؤنث سماعی وہ ہے جس میں لفظوں کی تانیث کی علامت موجود نہ ہو، مگر اہل زبان مطلب عرب کے لوگ جو عربی بولتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے اہل زبان، ان کو مؤنث مانتے ہو، جیسے ارض، شمس۔ چند مؤنث سماعی یہ ہے، وہ تمام اسماء جو مؤنث کے نام ہو، جیسے مریم وغیرہ۔ وہ تمام اسماء جو عورتوں کے لیے خاص ہو، جیسے ام، اخت۔ وہ تمام اسماء جو کسی شہر یا قبیلہ کے نام سے ہو، جیسے شام، مصر، قریش۔ انسان کے جو اعضاء ڈبل ہیں اس پر دلالت کرنے والے اسماء، جیسے ید، عین وغیرہ، مگر صدغ، مرفق، حاجب اور خد مؤنث نہیں ہیں۔ الف مقصورہ وہ الف ہے جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، الف ممدودہ وہ الف ہے جو کھینچ کر پڑھا جائے۔ تو آپ نے یہاں پہ چند باتیں سمجھا، تو اس کو تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے پڑھا کیا۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھا عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ پھر اس کے بعد تثنیہ بنانے کا قاعدہ آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد جمع کی بھی 2 قسمیں آپ نے نکالی، جمع مکسر اور جمع سالم۔ پھر اس کے بعد آپ نے جمع سالم کی بھی 2 جمع نکالی، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ اسی طرح آپ بیان کرتے گئے۔ پھر اس کے بعد جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں آپ نے سمجھا، مذکر اور مؤنث۔ پھر مؤنث کی بھی آپ نے 3 علامتیں سمجھا۔ اس کے بعد مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی کو آپ نے سمجھا۔ پھر مؤنث کی چند اسماء کو آپ نے جانا، پھر الف مقصورہ اور الف ممدودہ کا قاعدہ آپ نے سمجھا۔ تو اس وقت میں اتنا ہی، بس ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔